خوش قسمتی کی بات ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں زمین پہ تنہا نہیں چھوڑا، رہنمائی کے لیے آسمان سے وحی بھیجی۔ زندگی کی راہوں پہ کیسے چلیں، رشتوں کو کیسے نبھائیں، خالق کو کیسے راضی کریں اور مخلوق سے رشتے کیسے استوار کریں، اللہ رب العزت نے اس کے لیے عملی شکل میں رہنما بنا کے ہادی و رہبر سید البشر امام الانبیاء شافع محشر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی خوبصورت اور خوبصیرت ہستی ہمیں عطا فرمائی، اور انہیں یہ اتھارٹی دی، بلکہ پہلے حکم دیا کہ بلغ ما انزل الیک من ربک، محبوب آپ کی ڈیوٹی ہے کہ ہم نے آپ کو رسول اور پیمبر چنا ہے، جو ہم آپ پہ نازل فرمائیں آپ اپنی امت کو پہنچا دیں۔ یہ ذمہ داری آپ نے لگ بھگ 23 سال، عمر کے 40ویں سال سے لے کے 63 سال آپ کی جب عمر ہوتی ہے، لگاتار دن اور رات اس ڈیوٹی کو فرض سمجھ کے، ذمہ داری سمجھ کے نبھایا اور کمال نبھایا، یہاں تک کہ حجۃ الوداع میں 1.25 لاکھ قدسیوں کے نفوس اس زمین پہ اکٹھے ہوتے ہیں، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام ان سب سے وہ معاملات جو رب نے اتارے، بھیجے، نازل فرمائے، آپ نے اپنی امت کو بتائے، پڑھائے، لکھوائے، سمجھائے، عمل کر کے دکھایا، جن چیزوں سے رکنا تھا رک کے اور بچ کے دکھایا، اور پھر پوچھا الا هل بلغت، جو میری ذمہ داری تھی میں نبھا چکا، جو پہنچانا تھا پہنچا چکا، آپ کو ملا کہ نہیں؟ 1.25 لاکھ قدسیوں کے جواب کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم گواہ ہیں، نہ آپ نے دن دیکھا نہ رات دیکھی، جو ذمہ داری تھی اس کو پہنچایا ہے، پھر آپ نے رب کو گواہ بنایا۔ اللہم اشہد، میرے مالک ان گواہیوں کے اوپر تیری گواہی ڈالی جا رہی ہے، اور آسمان سے پیام آ گیا الیوم اکملت لکم دینکم، محبوب جتنے فرض تھے مکمل، جتنی نواہی تھی مکمل، جتنی شریعت تھی مکمل۔ الیوم اکملت لکم دینکم، دین کے حوالے سے ہر چیز جو آدم علیہ السلام سے لے کے آپ تلک ضرورت تھی، قیامت تک رہے گی، ہم نے اس کے اصول، ضابطے، قاعدے اتار دیے ہیں، مکمل کر دیے ہیں۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، یہی میری نعمت ہے جو آج اتمام ہو چکا۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، زندگی گزارنے کے لیے لائف پیٹرن میں بطور اسلام وہ اس سے راضی ہو چکا، یہی آپ کی زندگی کے لیے رہنما، یہی ہادی اور یہی رہبر۔ حضرات اللہ کا شکر کریں کہ اللہ نے، آج میڈیا کا دور ہے،
آپ کی اور میری زندگی کا ایک ایک پل تب بھی محفوظ نہیں ہو سکتا، بڑا کچھ ادھورا رہ جاتا ہے۔ کتنے میڈیا پرسنز ہیں جن کی زندگیاں اندھیروں میں ہیں، دنیا بہت کچھ جاننے کے باوجود بھی نہیں جانتی، مگر میرے رب نے کمال اہتمام کیے کہ اگر یہ ذمہ داری لگائی تھی تو ساتھ یہ بھی اعلان فرما دیا۔ یہ سورۃ الاحزاب ہے، آیت نمبر 21 ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ میں نے جو محبوب کی ڈیوٹی لگائی وہ تو ہے، تمہاری ڈیوٹی کیا ہے کہ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، میرا رسول، میرا پیمبر جو تمہیں دے وہ آپ نے لینا ہے۔ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جس سے روکے رکنا ہے۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھ لو کہ وہ پیمبر ہے کون؟ کوئی اٹھ کے ان کی کرسی پہ بیٹھ کے دعوی نبوت کرنے آئے؟ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ وہ مدعی نبوت جھوٹا تو ہو سکتا ہے، میرا نبی یا رسول نہیں ہو سکتا۔ میں نے نبوت کے سلسلے کا اختتام فرما دیا ہے، اور جو میرے محبوب نے دینا ہے وہ لینا آپ کی ذمہ داری، جس سے روکنا ہے رکنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ اور یاد رہے، جب میں کوئی فیصلہ کر لوں، میرا فیصلہ کیا ہے کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے میرے پیمبر کو فالو کیا اس نے مجھے فالو کیا، جس نے ان کی پیروی کری اس نے میری پیروی کری، کیونکہ وہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، ہم بلاتے ہیں تو وہ بولتے ہیں، ہم دیتے ہیں تو وہ آگے بانٹتے اور پہنچاتے ہیں۔ لہذا سن لیجئے کہ تمہیں یہ فیصلہ سورۃ الاحزاب ہی میں سنایا جا رہا ہے کہ تمہارے لیے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یہ پیٹرن، تمہارے لیے ان کا اسوہ اور قدوہ، تمہارے لیے سپریم رول ماڈل ہے۔ سارے حسن اس میں ہے، سارے جمال اس میں ہے، مکمل کمال اس میں ہے۔ یہ تمہیں فالو کرنا ہوگا، لمن کان یرجو اللہ، لیکن یہ کر کون سکے گا؟ جس کا اللہ کی ملاقات کا یقین پختہ ہوگا اور اسے مرنے کا ڈر ہوگا، اور رب کے کٹہرے میں کھڑے ہونے کی فکر ہوگی۔ والیوم الآخر، اور سزا و جزا کے دن، جب ڈیل اس بنیاد پہ ہونی ہے کہ کس نے ان کی مانی تھی کس نے نہیں مانی تھی، جب کوثر کے جام 50,000 سال کی پیاس میں اسے ملنے ہیں۔ وَمُحَمَّدٌ فَرَّقَ بَيْنَ النَّاسِ، جس نے محبوب کو معیار بنایا ہوگا، کوثر کے جام اس کے مقدر، اور جس نے ان سے ہٹ کر کے مرضیاں کی ہوں گی، دیدار بھی میسر نہیں، درمیان میں دیوار ہے، پانی بھی میسر نہیں، درمیان میں دوریاں ہیں، اور ساتھ میں دھتکار بھی ہے، پھٹکار بھی ہے، لعنت بھی ہے۔ سحقن سحقا، سحقن سحقا، میری آنکھوں سے دفع دور ہو جائیے۔ اللہ انہیں دھتکار اور پھٹکار دیجیے۔ یہ کسی مسلک کا نام نہیں بلکہ رویوں کا نام ہے۔ جس نے بھی محبوب کو اسوہ حسنہ نہ مانا، وذکر اللہ کثیرا، اور قدم قدم پہ اسے اگر لوگ اور لوگوں کی سوسائٹی یاد رہی، ان کو خوش کرنا مقصود نظر رہا، تو یہ بندہ سیرت نہیں اپنا سکے گا۔ لیکن جسے اللہ کی فکر، اللہ کی حیا، رب کا ڈر،
आखिरत की फिक्र, अपनी सजा व जजा और हिसाब व किताब का और अपने एहतिसाब का जिसे फिक्र होगा वही बंदा बदलेगा और आपके साथ जुड़ा रहेगा। और अल्लाह ताला ने इसी सूरत में अगले पारे में जाके, ये 21वां पारा है, 22वें पारे में अल्लाह ताला ईमान का मामला जिक्र करते हैं और कहते हैं कि वमा काना लिमुमिनिन वला मुमिना, दुनिया माने या ना माने लेकिन मैं अपने आप को मोमिन मानता हूं, यह हर बंदे की खसलत है। कलमा पढ़ने वाला हर बंदा खुद को मोमिन कहता है और अल्लाह फैसला देते हैं किसी भी मोमिन के लिए, मर्द के लिए या मोमिना औरत के लिए, वमा काना लिमुमिनिन वला मुमिना इज़ा क़ज़ल्लाहु व रसूलुहु अमरा, जब अल्लाह किसी फैसले को उतार दें, जिब्रील ले आए और मुहम्मदुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो फैसला सुना दें, तो फिर किसी मोमिन और मोमिना की शायान शान ये नहीं है अन यकून लहुमुल खियरतु मिन अमरिहिम, कि वो किसी मामले में ये इख्तियार रखें कि मेरी मर्जी कर लूं या ना करूं, मेरी मर्जी बदल दूं या मेरी अथॉरिटी मैं इसको चेंज कर दूं, मेरी समझ, मेरा फहम, उम्मती का फहम, फुला आलिम खतीब अदीब की सोच, फुला बड़े इमाम की राय और उसका कौल, मुफस्सिर या मुहद्दिस या फकीह का फैसला, अल्लाह कहते हैं अल्लाह और उसके रसूल के फैसले के बाद ये किसी को इख्तियार नहीं है, हत्ता के वक़्त का सहाबी क्यों नहीं हो, अहले बैत का फर्द क्यों नहीं हो, ये फैसला चेंज नहीं होगा, इख्तियार नहीं दिया हमने। अगर फिर भी कोई करे तो अल्लाह कहते हैं वमन यासिल्लाह, वो कोई भी हुआ, वमन उमूम का है सीगा, जिसने भी यासिल्लाह नाफरमानी की, अमर बदला, सोच बदली, फिक्र बदली, राय बदली, जहन बदला, ये बंदा नाफरमान है अल्लाह का व रसूलहू और उसके रसूल का। सारी दुनिया कहे बड़ा अजीम, बहुत कमाल का जबरदस्त फकीह, अदीब, आलिम, शायान शान, अलकाब साब के लाहे के, खतीब आजम, अदीब आजम, अल्लामा, अजीम स्कॉलर, बहुत बड़ी पहुंची हुई हस्ती, वलीउल्लाह, अल्लाह का फैसला है फकद ज़ल्ला ज़लालम मुबीना, ये वाज़े तौर पे खुला गुमराह है जिसे गुमराह कहना चाहिए। ये आयत अगर रुक के पड़ी होती तो मैं इस मिंबर पे 1.5 फुट ऊपर होके कभी झूठ ना बोलता। मर्जी का दीन दुनिया को ना देता, धोखे ना देता, प्योर और खालिस, अला लिल्लाहि दीनुल खालिस। और यहां अल्लाह ने जो बात कही कि गुमराह होके जाएगा कहां, बंदा जब भूलता है तो अपने घर नहीं कहीं और जाता है, अपने शहर नहीं कहीं और जाता है, बच्चा भूले तो अपने घर नहीं आता, जानवर भूले तो अपने फॉर्म में नहीं आता, जाएगा कहां। अल्लाह ने खुले लफ्जों में कहा वमन युशाकिर रसूल, भेजे हुए हमारे नुमाइंदे का नाफरमान। यहां कहा कि जिसने अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी की, इस्यान किया, उसका ईमान उसके मुंह पे मार के गुमराह करके मारेंगे। और जाएगा कहां, वमन युशाकिर रसूल मिन बादि मा तबय्यन लहुल हुदा व यत्तबि गैर सबीलिल मोमिनीन, जिसने पैगंबर की हिदायत आने के बाद नाफरमानी की और मेरे नबी के यारों का, याराने और घराने का अंदाज ना अपनाया, वो सुनते थे तो मानते थे, समेना व अताना, आमन्ना व सद्दकना, और ईमान इतना पुख्ता होता था कि फिर उसी की तस्दीक करते थे जो आप देते थे, किसी और की तस्दीक नहीं करते थे, वो अपने अमल से इजहार करते थे। लिहाजा हम इसको दुनिया की सजा क्या देंगे, नुवल्लिही मा तवल्ला, जिधर को मुंह मुहार बन के, शुतर बे मुहार बन के, बेलगाम बन के, आजाद बन के, जिधर भी दौड़ेगा दौड़े, जिधर जाना चाहता है जाए। नाराजगी की शदीद तरीन इंतहा होती है। घर से बच्चा निकले तो आप पीछे से भाग के रोकते हैं, बीवी
دروازے سے باہر ناراض ہو کر کے نکلے یا مرضی کرنے لگے تو آپ روکتے ہیں، کوئی رشتہ دار ایسے کرنے لگے تو روکتے ہیں۔ کل آپ نے ایک کلپ دیکھا ہوگا، بلکہ ایک سین دیکھا ہوگا، ایک آدمی خودکشی کرنا چاہ رہا ہے، نہر اور دریا کے پل پہ ہے، کوئی اس کا رشتہ دار وہاں نہیں ہے، عامت الناس ہیں، عوام ہے، مگر انسانی تڑپ، ایک آدمی نے اوپر سے اس کے گردن میں ہاتھ ڈال کے کان میں اسے کچھ کہہ رہا ہے اور سمجھا رہا ہے کہ اللہ کے بندے، جان ہے تو جہان ہے، راستے بڑے، اور یہ نافرمانی کی زندگی نہ کر، چھلانگ نہ لگا۔ ایک آدمی نے، وہ پل کے چھوٹے چھوٹے سریے ہیں، ان کے اندر سے ہاتھ بھی نہیں گزرتا اور اس نے اس کا بیلٹ پکڑا ہوا ہے، اور تیسرے نے نیچے سے سریے موڑ کے اس کی ٹانگیں پکڑی ہوئی ہیں کہ تو نے چھلانگ نہیں لگانی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں اپنی امت کو جہنم میں چھلانگ لگانے سے پیچھے سے جپھے مار مار کے پکڑ کے روک رہا ہوں، نہ جاؤ نہ جاؤ۔ اور صراط مستقیم پہ دونوں طرف گمراہی ہے، خوبصورت پردے لگے ہوئے ہیں، شیاطین پیچھے بیٹھے آوازیں مار رہے ہیں، آوازیں مار رہے ہیں۔ مجھے ایک دکان پہ جانا تھا اور مجھے اس کی پوری نشانی تھی، ایک شہر ہے پاکستان میں، پنجاب میں، پرسنل جانتا ہوں کہ خالص اصلی پرانی خاندانی دکان وہ ہے، مجھے کچھ سامان خریدنا تھا، سیم اس نام کی 17 سے 20 دکانیں اور بھی تھیں، سیم نام، اور سب نے لکھا ہوا ہے اصلی پرانی قدیمی، اور جہاں سے بھی گزر رہا ہوں آوازیں مار کے آجو پاجی آجو۔ اگر آپ کو پتا ہو تو پھر آپ لٹیروں کے پاس نہیں جاتے، اور اگر آپ کو یقین ہو کہ مجھے وہیں جانا ہے اور خالص لینا ہے، اصلی لینا ہے، 2 نمبر یا نقلی نہیں، تو پھر لوگوں کی آوازیں کوئی اثر نہیں کرتی۔ بندہ کہتا ہے جی مجھے پتا ہے، یہاں لاری اڈے میں کتنے لوگ ہیں، آپ نے لاہور جانا ہوتا ہے، آپ کو، آپ کی فیملی کو، بچوں کو، بیوی کو، بیگ کو، کپڑوں کو، بوریوں کو، سامان کو چھین رہے ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ آؤ، مگر آپ کو پتا ہے کہ آپ نے کس کمپنی پہ جانا ہے، کون سی ٹھیک ہے، تو آپ پتہ رکھتے ہیں۔ آپ نے جنتوں میں جانا ہے، اللہ کے پاس سے گزرنا ہے، حساب و کتاب ہونا ہے، تو پھر آپ کو اتنا تو احساس ہونا چاہیے کہ کس کے ساتھ چل کے جنت ملے گی۔ اللہ کہتے ہیں نافرمان کو، انبیاء علیہ السلام کے مخالفین کو ہم دنیا میں یہ سزا دیتے ہیں کہ جدھر جاتا ہے جائے۔ اور جب آپ بچے پہ شدید ناراض ہونا، میں نے باپ کو دیکھا ہے، باپ اوپر سے اخروٹ کے چھلکے کی طرح سخت اور اندر سے نرم، بادام کی طرح اندر سے شفیق، نرم، مفید، اوپر سے مضبوط ترین۔ باپ کا بھی لوہا پگھل جاتا ہے اگر بچہ دروازے سے باہر جا رہا ہو تو، لیکن یہ کبھی کبھی پتھر ہو کے کہتا ہے جا جہاں جانا ہے چلا جا، میری آنکھوں سے اوجھل ہو جا۔ اللہ فرماتے ہیں نوَلِّهِ مَا تَوَلَّا، میں دن میں 30 مرتبہ اپنی کبریائی کا اعلان کر کے، اللہ اکبر کہہ کے، ہر اذان میں 4 مرتبہ اور دن میں 20 مرتبہ تجھے بلاتا ہوں، حیا، آجا، لوٹ آ، کامیابی کی طرف، کامرانی کی طرف، قیام، رکوع، سجود کی طرف، میرے دین، میری شریعت کی طرف، میری وحی کی طرف۔ لیکن جو بندہ میرے محبوب کا نافرمان بن جائے نا، نوَلِّهِ مَا تَوَلَّا، ہم کہتے ہیں جا دفع ہو، جہاں جانا ہے، ہم اسے نہیں بلاتے۔ ناراضگی کی شدید ترین قسم ہے کہ اگر آپ منہ مہار ہو چکے ہیں، جو من میں آتا ہے کرتے ہیں، آپ کو کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں۔ ساری دنیا کا حیا اور ڈر تو ہے، لیکن اللہ کا ڈر نہیں، پیغمبر کی حیا نہیں، سنت کی حیا نہیں۔ حالانکہ سب سے بڑا پیار ماں باپ سے بڑھ کے، بہن بھائیوں سے بڑھ کے، عزیز و اقارب سے بڑھ کے، خون کے رشتوں سے بڑھ کے، اپنی اصل نسل سے بڑھ کے، اور پوری کائنات کے انسانوں اور یارانوں سے بڑھ کے
اگر پیار چاہیے تھا تو یہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے ان کو دیا جائے. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. مگر یہ نہیں دے پایا, اللہ کہتے ہیں نولیہ ما تولی, یہ جو چاہے گا ہم اس کو اسی طرف پھیر دیں گے. ونصلہ جہنم, قیامت کے دن اس کو دھکیل کے بلڈوز کر کے جہاں پھینکا جائے گا نا وہ جہنم کے گڑھے ہیں. وساءت مصیرا, کتنا ہی برا ٹھکانہ اور انجام ہے, کتنا ہی برا ہے. حضرات یہ آیتیں صرف وہابیوں کے لیے نہیں ہیں, یہ صرف سنیوں کے لیے نہیں ہے, یہ دیوبندیوں یا بریلویوں یا شیعہ کے لیے نہیں ہے, یہ کسی سول وردی چشت وردی یا کسی بھی آل وردی کے اندر رہنے والوں کے لیے نہیں ہے, یہ انسانوں کے لیے رب نے اتاری ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس, یہ قرآن ہم نے اتارا اس لیے ہے کہ انسان رہنمائی لے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین, جو ڈرے گا اسی میں انسانیت ہوگی, وہی اسے پکڑ پائے گا, وہی لے گا. آپ سے میں پوچھتا اچھا نہیں لگتا, کبھی خود سے پوچھا کریں میں سنت سے کتنا پیار کرتا ہوں اور جینون سنت میرے پاس کتنی ہے. سنت کے نام پہ میرے پاس 2 نمبر مال کتنا اکٹھا ہے, اور بدعات کو حسنہ کہہ کے, خوبصورت کہہ کے, جمیل کہہ کے میری جیب میں, میری پاکٹ میں, میرے علم میں, میرے عمل میں, میری زندگی میں کتنا کچھ کوڑا اکٹھا ہے. کیا میں کچھ صفائی کروں گا؟ لوگ تو اپنی سیف کے اندر پڑا ہوا اضافی سامان بھی نکال لیتے ہیں. گھر سے کتنا ہر دن آواز آتی ہے, چھان بورا بیچ لو, سکیاں روٹیاں بیچ لو, ٹوٹیاں جتیاں, یہ وہ اپنے بال کنگھی شنگھی وہ بیچ لو. ہم کباڑ نکال دیتے ہیں. کبھی کباڑ نکالیں گے, کبھی خود کو صاف کریں گے, کبھی چھانٹی ہوگی, کبھی اصل اور نقل کی پہچان ہوگی, وگرنہ انجام تو یہی ہے. کبھی خود سے پوچھیں گے تو بات بنے گی, وگرنہ دنیا آپ کو کہے گی ٹھیک ہے جی جتھے لگ گئے ہو زبردست, ایویں ہی پروفیسر گلا پھاڑدا رہندا, چیخدا رہندا, تسی فٹ ہو, تسی ٹھیک ہو. اور یہ میں خود کو بھی کہتا ہوں, دن میں پتہ نہیں کتنی مرتبہ خود سے میرا یہ سوال ہوتا ہے کہ جدو جان شکنجے چاہی تو تیرے نال کھلونا کسے نہیں ہوں. یہ اتنے لوگ کے ہزاروں کے مجمع سے میں خطاب کرتا ہوں, یہ اکڑ اور فخر سنبھال کے رکھنا کسی کام کا نہیں ہے. اگر تو ٹھیک نہیں تو سارا جگ بھی ٹھیک ہوا تو بربادی ہے. کبھی آپ بھی اپنے سے احتساب کر کے دیکھیے, روزوں کا فائدہ اسی کو ہے. من صام رمضان ایمانا واحتسابا, ایمان کے ساتھ, احتساب بھی کے ساتھ, خود احتساب بھی. قیام کا فائدہ اس کو ہے من قام رمضان ایمانا واحتسابا, جو پورے یقین کامل کے ساتھ اور خود احتسابی کے ساتھ کھڑا ہو. لیلۃ القدر کا بھی فائدہ اس کو ہے من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا, جس نے خود احتسابی کی ہو. تو آج کا سوال یہ ہے, آپ اپنے آپ سے پوچھیں, میں خود سے پوچھوں, سوسائٹی میں دیکھیں کہ میں اپنی 30, 40, 50 سالہ زندگی میں من مانیاں کتنی کر چکا ہوں اور سنت کو میں نے کتنا لیا ہے. باقی رہ گیا لوگوں کے خطبے, بڑے سارے علامے, سمجھدار, اہل علم, ڈگریوں والے, صاحب لباس, بڑے خوش خوراک, بڑے بڑے اونچے کلے, دستار فضیلت, بڑے بڑے خوبصورت جبے, بہت خوبصورت بلڈنگیں, بڑے اچھے اچھے منبر و محراب. آپ کو بولتے ہوئے کہیں گے کہ بدعت 2 طرح کی ہوتی ہے, ایک اچھی ہوتی ہے, ایک بری ہوتی ہے. تو لہٰذا اچھی بدعت لینی چاہیے. میں ہر جمعہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خطاب آپ کو سناتا ہوں, اور آپ نے کہا تھا, کوئی علامہ صحابہ میں سے کھڑا ہو کہ اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ حضور کیا کر رہے ہو, بدعت تو اچھی بھی ہوتی ہے. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خطبہ کوئی خوشی نہیں جب دیا نہ ہو, کوئی غمی نہیں جب دیا نہ ہو, کوئی شادی نہیں, چھوٹی بڑی عید نہیں, کوئی جمعہ نہیں, کوئی نماز کسی بھی حوالے سے پڑھی گئی,
مجمع اکٹھا ہوا، آپ نے یہ لفظ ضرور کہے، فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ، کائنات میں سب سے سچی سچی کھری اصلی ایک نمبر صادق و مصدوق پہ اتری ہوئی اگر کوئی بات ہے تو رب کا قرآن ہے۔ وَخَيْرَ الْحَدِيِ، دنیا میں جتنی راہیں، جتنے طریقے، جتنے انداز، جتنے سٹائل، جتنی طریقتیں ہو سکتی ہیں، جتنے لوگوں کے اسوے اور قدوے ہو سکتے ہیں، ان سب سے وَخَيْرَ الْحَدْيِ ہَدْيُ مُحَمَّدٍ بائی نیم، وہ طریقہ ہے محمد کا سلسلہ، کسی اور کا نہیں۔ خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر بات یہیں پہ ختم ہو جاتی تو میں بھی رک جاتا، میں سوال نہ کرتا کبھی خود سے کہ سنت سے تو اتنا بیزار کیوں ہے اور بدعت سے تیرا اتنا پیار کیوں ہے کہ 90% لوگ بدعت کا دفاع کریں، 10% لوگ سنت کی دعوت کی طرف بلائیں اور وہ برے لگیں اور دشمن لگیں۔ تیرا معیار کیا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا کچھ اور؟ نبی معیار ہے یا امتی ہے، پیمبر ہے، یا پھر تیرا معاشرہ اور تیری سوسائٹی، تہذیب، تمدن اور کلچر ہے؟ تیرا ساتھ کس نے دینا ہے؟ یہ سوال میں کبھی نہیں کرتا اگر اگلے لفظ نہ ہوتے۔ آقا فرماتے ہیں، سنیے گا اور پورا تڑپ کے درد سے سنیے گا، وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا۔ لوگوں، فیجی کے جزیرے سے لے کے یورپ کے کناروں تلک 7 بر اعظموں کی آبادی مل جائے، 249 ملک مل جائیں، 3000 سے زیادہ زبانوں میں، لب و لہجوں میں خطیب بولنے لگیں، ادیب لکھنے لگیں اور کہیں کہ بڑا خیر والا معاملہ ہے، جو جدید سے جدید، نئے سے نیا، جدت والا، ماڈریشن۔ آئیے اس طرف، محبوب کہتے ہیں سن لو دین کے معاملے میں شر الامور محدثاتها، مجھ محمد کا فیصلہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے کہ دین میں کچھ بھی نیا ڈالنے کی کوشش کرو گے، اس سے برا چہرہ، کالے چہرے والا، اس سے بدترین، اس سے خبیث ترین کچھ اور ہو ہی نہیں سکتا۔ شر الامور، شریر ہے، شر والا ہے، برائی والا ہے، گندگی والا ہے، غلاظت والا ہے، مکروہ چہرے والا ہے۔ شر الامور محدثاتها۔ اور میں اگر بات اتنی ہوتی تو پھر بھی میں سوال نہ کرتا۔ آپ فرماتے ہیں وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، ساری دنیا کے اصولی مل جائے میرے پیمبر کا اصول، سنیے، میں جوتے کی نوک پہ رکھ دوں پوری دنیا کے اصول، میرے پیمبر کا فرمان عالی شان، وہی پہ مبنی، ہر عید کے خطبے میں، ہر جمعے کے خطبے میں، ہر نکاح کے خطبے میں، ہر ملاقات کے خطبے میں محبوب کہتے تھے وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، دین میں ہر نیا کام بدعت ہے، بدعت ہے۔ میں پھر بھی سوال نہ کرتا اگر بات یہاں رک جاتی۔ آپ فرماتے ہیں وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، ہو بدعت اور گمراہی نہ ہو، ہر بدعت گمراہی ہے۔ کس سے گمراہی ہے؟ سنت سے، سنت کے رستے سے، حق کے رستے سے، توحید کے رستے سے، شریعت کے رستے سے، وحی کے رستے سے، دین کے رستے سے، صراط مستقیم سے۔ یہ آپ کو سائیڈ پہ کر دے گی۔ وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ۔ میں پھر بھی سوال نہ کرتا اگر اگلا جملہ نہ ہوتا وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ دنیا کہہ رہی ہے کہ بدعت حسنہ جنت میں جائے گی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں گمراہی میں لے کے جائے گی، اور گمراہی تمہیں جہنم میں لے کے جائے گی۔ اور یہ آپ خطبہ کن کو دے رہے ہیں؟ اپنے صحابہ کو، اہل بیت اطہار کو، اپنے یارانوں کو، اپنے گھرانوں کو۔ سارے لوگ اس وقت تھے، مفسر حبر الامہ بیٹھے تھے، فقیہ امت
سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرماتے، خلفائے اربعہ تھے، ان میں سے تو کسی کو جرأت نہ ہوئی کہ اٹھ کے اپنے اصول، قاعدے، ضابطے، اپنی سمجھ، اپنی عقل اور دانائی، پچھلے جمعے میں نے ذکر کیا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب خلافت کی زمام سنبھالی ہے تو پہلا کام جو کیا تھا کرسی منگوائی تھی، کرسی منگوا کے آپ براجما ہوئے، تشریف فرما ہوئے، پانی کا لوٹا منگوایا، وضو کیا، سارا طریقہ بتا کے کہنے لگے کہ یہ ہے میرے محبوب کا وضو۔ اور محبوب نے جب وضو کر کے دکھایا تھا تو کیا کیا تھا؟ سارا طریقہ بتا کے کس چیز کو کیسے دھونا ہے، خلال کہاں کہاں ہے، مسے کہاں کہاں ہیں، اور کتنی مرتبہ۔ ایک مرتبہ ہو جائے بسم اللہ، دو مرتبہ ضرورت محسوس ہو رہی ہے، دوسری دفعہ پھر بھی محسوس ہو رہی ہے، تیسری دفعہ، لیکن چوتھی دفعہ نہیں۔ فمن زاد علی ھذا، جو اس سے آگے بڑھے گا، ریڈ لائن کراس جو کرے گا، میں نے حد بندی کر دی ہے۔ فمن زاد علی ھذا، یہ ہے میری سنت، یہ ہے میری طریقت، یہ ہے میرا اسوہ، یہ ہے میرا قدوہ، جس نے اس سے زیادہ کیا، جس نے اس سے زیادہ کیا، فمن زاد علی ھذا فقد اساء، دنیا کہتی ہے بہت اچھا ہے، ایسے کر لو، بڑے فائدے ہیں، گردن تر و تازہ ہوتی ہے، پورا حرام مغز، ریڑھ کی ہڈی، اسپائنل کارڈ ایکٹیو ہو جاتا ہے، بڑا اچھا کام ہے۔ لکھا ڈاکٹروں نے، حکیموں نے اپنی کتابوں میں، اثبت العرش ثم نکش، پہلے جس چیز پہ نقش و نگار کرنا ہے وہ دیوار تو بنا۔ ہم نے وال پیپر لگایا ہے، پہلے وال تھی تو وال پیپر لگا ہے، دیوار ہو نا اور نقش و نگار شروع کر دیا جائے، چہرہ ہو نا اور میک اپ شروع کر دیا جائے، اور تعریفوں کے پل باندھے جائیں، وہ جناب بڑا حکمتیں ہیں اس میں۔ پہلے کوئی صحیح سند سے میرے نبی کا فعل تو ثابت کر لے، ہو جائے تو اس کے بارے میں 100 رائے دینا۔ میں کھڑا ہوں، ہاتھ دھونے میں جتنی خوبیاں لکھ سکتے ہو لکھو، میڈیکلی جتنے فوائد درج کر سکتے ہو کرو۔ کرونا آیا تھا، ہاتھ دھونے پہ، وضو پہ کتنے لوگوں نے کہا، ہم کچھ بولے، ہم نے کہا بڑا اچھا ہے بھائی، کرو، سنت ہے، لیکن اپنی مرضی سے اضافہ کرو، فقیہ بن کے، ادیب بن کے، عالم بن کے، علامہ بن کے، خطیب و ادیب بن کے، عالم و فاضل بن کے، مفسر و محدث بن کے، فقیہ و سمجھدار بن کے تو ہماری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی۔ آقا نے کھل کے کہہ دیا فقد اساء، اس نے اچھا نہیں کیا، اس نے برا کیا۔ وتعدی، یہ اپنی امتی کی لائن سے آگے حد کراس کر گیا ہے، حد کراس کر گیا۔ آپ اپنے بچے کو روکتے ہیں کہ نہیں، پتر حد ادب، اولاد بن کے رہ، نظریں جھکا، بولنے سے پہلے سوچ کس سے بات کر رہا ہے۔ استاذ کہتا ہے کہ نہیں کہتا؟ خود محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں میرا امتی ہو کے میرے طریقے کو چھوڑ کے آگے بڑھے اور کہے بڑا اچھا ہے، فقد اساء، میں کہتا ہوں برا ہے، وتعدی، جور و تعدی کا لفظ تو سنا ہوا ہے نا، اس نے حد سے اپنے کو اب کے بڑھا لیا ہے۔ وظلم، 120 کے اوپر جا رہا ہوتا ہے موٹر وے پہ، اب تو وہ بھی چینج کر دی گئی ہے، 100 کر دی گئی ہے، سپیڈ اوپر ہو، کیمرے لگا کے پکڑ کے روک کے، بھائی تیری سپیڈ اوور تھی، چالان۔ مگر امتی کا چالان نہیں کٹے گا، محبوب تو بہت پہلے کاٹ گئے تھے، تو نے کراس کیا ہے حد کو۔ وظلم، تو نے دین پہ بھی ظلم، سنت پہ بھی ظلم، وحی پہ بھی ظلم، اور میرے اسوہ قدوہ پہ بھی ظلم کیا ہے، ظالم ہے یہ شخص۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے بدعتی کی عزت کی فقد اعان علی ہدم الاسلام، اس نے اسلام کی پوری بلڈنگ کو گرانے میں اس کی مدد کی ہے۔ آپ نے گھر بنایا ہے، آپ کا اصلی ہے، خاندانی ہے، ابو والا ہے، بنا ہوا ہے، اور آپ کیا کریں؟ کوئی آپ کو بڑے پیار اور محبت میں آ کے کہے
یار آ نہیں ٹھیک بنیا نویں سٹائل چ بنا. وہ نیا تو ہو جائے گا مگر تیرا وراثتی نہیں ہوگا. یاد رکھنا اس میں ابو کے ہاتھوں کی لگی ہوئی اینٹیں نہیں ہوں گی. وراثتی اور دین وراثت ہے. ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں وراثت میں دین دے کے جا رہا ہوں. العلماء ورثۃ الانبیاء. عالم ہوگا ہی وہی جو نبی کی وراثت رکھتا ہوگا. وراثت بھئی وراثتی مکان میں جو بھائی رہ رہا ہے وہی وراثتی مکان میں. آپ نے تو نیا باہر جا کے بنا لیا ہے, آپ اسے وراثتی نہیں کہہ سکتے. وراثتی وہی ہے جو باپ نے بنا کے دیا تھا. کیسے آپ دعویٰ کر رہے ہیں؟ بدعات کے اوپر, خرافات کے اوپر, رسومات کے اوپر. اور میں بڑا حیران ہوتا ہوں. کل مجھے ایک دوست نے ایک پیج بھیجا. پیج ہے قرآن مجید کے ترجمے کا, کنز الایمان کا. کہتا ہے جی میرے ماموں کو کسی نے بھیجا ہے کہ اس کے پہلے صفحے میں ہی 11ویں شریف ثابت ہے قرآن میں. 11ویں شریف قرآن میں لکھا ہے. خیر ہم جتنے حفاظ بیٹھے تھے, علماء بیٹھے تھے, یہ بات سن کے حیران ہوئے کہ قرآن میں 11ویں شریف. جیسے ہمارے ایک بھائی کو دنیا میں ہر 40 والی چیز 40واں ہی نظر آیا ہے. ساون کے اندھے کو ہرا ہی ہرا دکھتا ہے. کاش تو نے کبھی پیمبر کی سنت کو بھی ویلیو دی ہوتی, صرف 40. پھر یوں تو 50 بھی بڑی ویلیو رکھتی ہے. لوگ اس پہ بھی بلہ شلہ چوک کے کر دینے. لوگ سینچری پہ بھی. پھر کس کس گنتی پہ جائے گا؟ سنت سے بھی تھوڑا سا پتہ کر لے کہ کون سی چیز کس حوالے سے ہے. میں دلیلیں کہاں کی دے رہا ہوں. 11ویں شریف جب میں نے پڑھا تو وہ مما رزقناہم ينفقون کہا اس پہ 11ویں میں دلیل ہے. اس میں کچھ خرچ جو ہوتے ہیں, صدقے ہوتے ہیں, وہ فرض ہوتے ہیں, کچھ سنت, کچھ مستحب. جیسا کہ 11ویں شریف. کمال. یہ علم, یہ فہم نہ جبریل امین کو پتا چلا, نہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا, نہ خلفائے راشدین کو پتا چلا, نہ عشرہ مبشرہ کو چلا. بھئی آپ مستقبل کی خبریں تو دیتے تھے نا, پیشین گوئیاں. یہ تو روایت بیان کرتے ہو کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے کہا تھا کہ حج پہ جب جانا, کرن کے ذات کرن کا ایک اویس کرنی کوئی آیا ہوگا, اس سے ذرا دعا کروا لینا. یہ تو پیش کرتے ہو. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں تھا میری امت میں غوث امت آئیں گے, غوث پاک ہوں گے, نام سید عبد القادر جیلانی ہوگا, مسلکن پکے ٹھکے وہابی ہوں گے, فاتحہ کے قائل, ہاتھ سینے پہ باندھنے کے قائل, آمین بالجہر کے قائل, نماز سنت کے مطابق پوری. یاروں کو پیر بھی کوئی اپنا نہ ملا 11ویں کے لیے, وہ بھی اٹھا کے وہابیوں کا. چلو نہ مانو وہابی, ہمبلی کہہ لو. اگر ان کی 11ویں اتنی اہم ہے تو ان کی پہلی, دوسری, تیسری, چوتھی, 5ویں, 6ٹھی, 7ویں, 8ویں, 10ویں یہ بھی بڑی اہم ہے, وہ بھی پڑھیے گا. تو ڈائریکٹ جڑا 11ویں چ آ کے داخلہ لوے فرسٹ ایئر چ, اسی تو نہیں دئی تھا. باقی کچھ کرے یا نہ کرے, امام صاحب نے جو پہلے نمبر پہ, دوسرے نمبر پہ, تیسرے, چوتھے, 5ویں, 6ٹھے, 7ویں, 8ویں, 9ویں, 10ویں. میں نے ایک دن پوچھا یار امام صاحب کی میں پہلے والیاں بھی 10 چیزاں کرنا, لیکن امام صاحب نے فرسٹ ایئر کروائی ہی نہیں کتے. 11ویں انہاں دی کتاب چوں وکھاؤنا تیرا کام ہے, تے اس 11ویں چ داخلہ لینا میرا کام ہے. میں نئے سرے سے پھر کر لوں گا. بس ادھر کی ادھر کی کر کے مار کے چلے جاتے ہیں, پتہ نہیں کہاں سے نکال لیتے ہیں. خود بدلتے نہیں بدل دیتے ہیں قرآن کو. یہ ہے فقیہ امت, یہ ہے فہم. جو پہلے قرون اولا میں پیمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے بشمول ان لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلا. انہاں دیاں تو زندگیاں گئیاں نا.
جتنے جانور مکے میں فوت ہوئے وہ 11ویں نہ دینے کی وجہ سے ہوئے تھے، اور جنہیں بکریاں دے تھن چڈے سکے سی نا جی مدینے چ، یا قحط سالی جتنی پڑی وہ 11ویں کی وجہ سے نہیں ہوئی۔ کل ایک بیچاری روتی تڑپتی جی میری شادی والدین نے کر دی ہے، 2-3 بچے پہلے فوت ہو گئے ہیں، ہوں اللہ نے کوئی امید لائی ہے تو مینوں سارا ہی ٹبر کہندا تو 11ویں نہیں نہ دیندی اس لیے مرے نا دے تے اے سکا رخ ہرا ہو جائے گا۔ مجھے اب جا کے سمجھ آئی ہے کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدہ خدیجہ جب فوت ہوئی تھی، چچا ابو طالب فوت ہوئے تھے، حضور نو اس مسئلے دا نہیں سی پتہ چلیا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کہ اس تو مراد 11ویں ہے۔ اور جب آپ کے اہلیہ سیدہ خدیجہ فوت ہوئیں اس وقت بھی یہ آیت نہیں اتری تھی، آپ نو پتہ ہی نہیں چلیا۔ اور جب آپ کے بیٹے قاسم اور عبداللہ فوت ہوئے ادو میں اس مسئلے دا حال حکم پہلیاں امتاں چ نہیں سی آیا، اور جب آپ کے بیٹے ابراہیم فوت ہوئے پھر بھی آپ نو حالے پتہ نہیں سی، سورت تے اتری سی لیکن پتہ نہیں لگا، آپ نو سمجھ ہی نہیں آئی، تو کسی نے آکھیا بھی نہیں حضور 11ویں دو یہ تو بچ جاوے، آخری ہے۔ اور جب آپ کی بیٹی سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم، اللہ ان سب سے راضی ہو، کوئی اللہ تیرے نال میرے نال بھی راضی ہوئے، کتے تے ٹک لا، کہیں تو رک، کچھ تو سنت کا لحاظ رکھ، کچھ تو محبوب کی سیرت کو سمجھ۔ نولی ہی ما تولا، اتنا منہ پھیر گیا ہے، اتنا مجبور کر دیا ہے تجھے مسجد نے، مولوی نے، اور تیری ادیب و خطیب نے، سب بدلے جا رہا ہے، قرآن بدل دو، حدیث بدل دو، روایت بدل دو، سند بدل دو، متن بدل دو، معانی بدل دو، مفاہیم بدل دو، مطالب بدل دو، خود نہیں بدلنا۔ اللہ کے لیے سوچ، سوال کر خود سے، سنت سے اتنی نفرت کیوں ہو گئی ہے تجھے؟ کیوں نفرت ہے؟ کوئی مثالیں ہی لے لے، کہیں پڑھ لے، کہیں دیکھ لے، اگر نہیں سمجھ آ رہی تو کچھ مثالیں دیکھ، آتے ہیں۔ پہلی مثال وضو کی میں دے چکا، تو ساری زندگی ڈھونڈتا رہے، ساری زندگی تو حضرت علی کا فیصلہ برحق ہے، کتنے سمجھدار تھے، مسا کرتے ہوئے کہا کہ دین میری رائے کا نام ہوتا تو آج علی ایسے مسا کرتے نچلے حصے میں، کیونکہ جو بھی چیز لگ دی ہو تو تھلویں پاسے لگ دی ہے تو مسا یہاں بنتا ہے۔ فرماتے ہیں لیکن دین میری رائے کا نام نہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل اور سنت اور عمل، ادا کا، طریقے کا، اسوہ اور قدوہ کا نام ہے، حسن اسی میں ہے، لہذا آپ نے مسا اوپر ہی کیا، اوپر والی سائڈ پہ۔ اچھا جی، آپ نے کم از کم 10 سال اذانیں سنی ہیں، اور محبوب کبھی غلط چیز نہیں سنتے، ترتیب بدلنے لگتی تھی تو فوراً صحیح فرما دیتے تھے، ایک بھی اذان سے پہلے درود نہیں پڑھا گیا۔ درود تو ثابت ہے، شریعت میں کوئی چیز ثابت ہو آپ اس کو آگے پیچھے کر کے اپنی مرضیاں شروع کر دیں اور پھر اس پہ دوام اور ہمیشگی کریں اور لوگوں کو کہیں یہ کرو، جو نہ کرے اس کو برا بھلا کہیں اور منکر بولیں۔ قرون اولیٰ میں تو اس کا ثبوت نہیں تھا کہ نماز اذان سے پہلے صلاۃ پڑھیں۔ آپ کو جب پتہ چلا آپ نے شروع کی، پہلے آہستہ آہستہ، پھر ڈرتے ڈرتے، پھر جو ہے چلا دی، پھر سپیکروں پہ آ گئی، پھر اس کے بعد اس کا بھی آپ بھی کہو، جو نہیں کہتا وہ منکر ہیں درود کے، اور بھول گئے کہ تیرے محبوب نے اذان کہلوانے کے بعد درود ابراہیمی پڑھوایا ہے، پسند کیا ہے۔ اب جو تیرے نبی کی پسند تھی، محبت تھی، جو درود آپ کو پیارا لگا، درود کے کئی سیغے ہیں کتب حدیث میں، لیکن آپ کو سب سے زیادہ پیارا یہ لگا، آپ نے وہ پڑھا بھی، پڑھوایا بھی، اس سے تو نفرت ہو گئی، نہیں یہ نہیں پڑھنا۔ اور بعض ماشاءاللہ فقہا نے لکھا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی سمجھ میں اور اضافے فرمائے، کہیں صرف نماز پڑھنا، نماز تو باہر نہیں پڑھنا، صرف نماز میں۔
آیت اتری ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اور محبوب سے پوچھنے آگے محبوب سلام کا تو آپ نے طریقہ میں سکھایا ہے، یہ صلات کیسے ہے تو وہ سکھا دیں. آپ نے اوورآل اس کو سکھایا، مگر سنت سے نفرت اتنی ہو گئی کہ اپنا من گھڑت موضوع، لوکل، ہوم میڈ، ڈومیسٹک، علاقائی، وطنی، ایک عام انسان کا بنایا ہوا تو بڑا پسند آیا، اور جس میں 100% جھوٹی اور شرکیہ باتیں ڈالی گئیں. الصلاۃ والسلام علیک یا نور من نور اللہ، قرآن سے ٹکراتا ہوا 100% عقیدہ. قل هو اللہ احد سے بغاوت کرتا ہوا عقیدہ، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ واحد سے متصادم عقیدہ، اور میلاد النبی سے واضح ٹکراتا عقیدہ. رب کے نور کی پیدائش نہیں، ولادت نہیں، جنم نہیں، باپ نہیں، ماں نہیں، ددیال نہیں، ننیال نہیں، سسرال نہیں. اور محبوب کی ولادت بھی، پیدائش بھی، جنم بھی، ددیال، ننیال، سسرال بھی، رشتہ دار بھی، آل بھی، اولاد بھی. لیکن اس کے باوجود کہہ بیٹھے ہیں. بزرگ کہندے ہوندے سی کہ سپ دے منہ چ نہ کوڑ کرلی آ گئی. کہندا ہے جے کھاواں تے کوڑ لگدا ہے، جے چھڈاں تے بج لگدا ہے کہ یہ کولوں پھڑ نہیں ہوئی، گرفت کمزور سی. ہن کر بیٹھے نے بیچارے 11 مہینے لگے رہندے نے الصلاۃ والسلام علیک یا نور من نور اللہ، نولیہ ما تولیٰ. کسی ایک کو بھی اخلاقی جرت نہیں ہوتی یار 12ویں مہینے تو آپ میلاد پہ آتے ہو، جشن پہ آتے ہو، عید مناتے ہو، مرحبا آمد مصطفیٰ کہتے ہو، آ کیجئے. نہ خود کبھی خود سے پوچھا، نہ کسی دوسرے کو ہمت ہوئی پوچھنے کی. تو جے کسے پوچھ لیا تو چٹا ننگا جو اچھا وہ بھی ہونا ہے. نماز میں آنے لگے، اس سے بڑی بدعت کیا ہوگی؟ میرے محبوب نے کتنی دفعہ کہا، اور میں نے پچھلے جمعوں میں ذکر کیا، اشارہ کر دوں، لفظ نوٹ کر لو، استوو امر ہے، آرڈر ہے، مل جاؤ. استوا محاذات اور برابری کو کہتے ہیں. اعتدلوا سووا صفوفکم فإن تسویۃ الصفوف من تمام الصلاۃ حاذوا بین المناکب والاقدام. من وصل صفا وصلہ اللہ ومن قطع صفا قطعہ اللہ. اتنے آرڈر میرے نبی نے دیے، اسوہ، سنت، صفیں سیدھی کروائیں، ملوائیں، کندھوں کے برابر، جسم کے مطابق قدم کھولو، نہ زیادہ چوڑے نہ زیادہ تنگ، مل جاؤ، برابر ہو جاؤ. جو ملے میری دعا ہے اللہ اسے اپنوں سے اور کل قیامت کے دن مجھ سے بھی ملائے، اور جو درمیان میں فاصلے اور رکھنے رکھے اللہ اس کو کہیں کا نہ چھوڑے. اور پھر میں نے 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 4 نہیں، دنیا میں لائیو 17 فقہیں اس وقت رائج العمل ہے. ایک ایک امام کو پڑھ ڈالا. پڑھیں آپ بھی، کریں مطالعہ، پوچھیں مولوی سے کہ جناب صرف اس کا ایک کسی امام کا آرڈر دکھا دیں جو کہے کہ جب صف بناؤ تو پاؤں سے پاؤں نہیں ملانا، فاصلہ رکھنا ہے. لفظ یاد رکھو، پاؤں سے پاؤں نہیں ملانا، فاصلہ رکھنا ہے. ایک کوئی وقوع ہی لا دو کسی امام کا، کوئی آرڈر ہی دکھا دو تاکہ میں لوگوں کو کہوں بھئی تھوڑے فاصلے پہ رہنا ہے. یہ آپ کو کس نے سکھایا، کہاں سے آیا؟ یہ سوال میں نے دوستوں کے سامنے رکھا، پڑھے لکھے تھے، کلک کر گیا ایک نو. انہیں جا کے نا بڑے ادب اور احترام نال سوٹ لیا، وچ 1000 دا نوٹ رکھیا، گفٹ پیک بنایا، جا کے مل کے آیا. بلے بلے بلے، تواڈے ورگے اللہ بندے بہت پیدا کرے یار. اج کل تو کسی نو خیال ہی نہیں خطیباں خطوباں دا. ماشاءاللہ جی تواڈے کولوں دین سیکھیا، علم عمل سارا کچھ. کہتے کہ 2-4 مہینے لگاتار ایسے انعام و اکرام اور میری تعریفیں ہوتی رہیں. ایک دن میں صرف اتنا سوال کر لیا کہ استاد جی آ جڑا آپ فاصلہ رکھنے ہیں، یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے منع کیتا ہے کہ ملنا نہیں؟
ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਬਸ ਵੈਸੇ ਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੈਸੇ ਵੇ ਨਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਨਾ ਇੱਕ ਹਵਾਲਾ ਚਾਹੀਦਾ کہ کسی نے روکیا ہوئے، کہندا ہے کہ وہابیاں نال تے نہیں ہو بہندا۔ اگر یہ چیز تجھے روکے ہوئے ہے نا حق سے، حقیقت سے، شریعت سے، طریقت سے، سنت سے، تو پھر تجھے خود کو سوال کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ نولی ما تولا، جہاں لگا ہے پھر لگا رہے۔ اللہ کو پسند نہیں ہے نولی ما تولا، جہاں لگا ہے لگا رہے۔ اللہ کہتے ہیں وہاں آ جہاں میرے محبوب لگے ہیں، وہ ہے سنت، وہ ہے اہمیت، وہ ہے مقام۔ اگلی ملاقات میں انشاءاللہ سنت اور بدعت کا فرق، عملی اس کی مثالیں، ہماری سوسائٹی میں اس کے اوپر ہونے والی پذیرائی، اور سنت کو جس طریقے سے دھکیلا جا رہا ہے، رد کیا جا رہا ہے، ریجیکٹ کیا جا رہا ہے، مناظروں میں امتی کو جتوایا جا رہا ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو نیچے لگانے کی کاوشیں اور مکروہ دھندا شروع ہو چکا ہے۔ سوالیہ نشان کے طور پہ اگلی ملاقات میں ہم رکھیں گے۔ اللہ سمجھ کی توفیق دے۔ میری گفتگو کا مقصد قطعاً کسی بھی دور میں، کسی بھی خطبے میں یہ نہیں رہا کہ میں نے کسی کو گرانا ہے۔ ہاں، بدعت دین کی دشمن ہے، اس کو گرانا، اس کو ہٹانا وقت کے نبی کی ذمہ داری تھی، اور اللہ نے کہا تھا کہ کہو کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، جہنم ہے انجام اس کا۔ وہ بیان کرنے سے، حوالے سے، دلیل سے اگر کوئی روکنا چاہتا ہے تو اس کی مرضی، وگرنہ اللہ کا شکر ہے ہم کسی سے نہ کوئی عناد رکھتے ہیں، نہ تعصب رکھتے ہیں، نہ دشمنی رکھتے ہیں، لیکن الحب للہ والبغض فی اللہ، پیار ہے تو اللہ اور اس کے رسول کی وجہ سے، نفرت ہے تو صرف اسی وجہ سے، اور کوئی معیار نہیں۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ احباب گرامی، بے شمار ائمہ نے الاعتصام بالکتاب والسنہ کے عنوان پہ کتابیں لکھی ہیں کہ ایک مومن کی شایان شان یہ ہے کہ وہ قرآن و سنت کو مضبوطی سے تھامے، اور انہوں نے ایک ایک چیز پہ بدعات کا رد کیا ہے۔ مگر آج کے دور میں مولانا نے عقلی دلیلیں یاد کر کے، چند اپنی طرف سے ڈھکوسلے گھڑ کے، اس کے شلٹر میں بدعات کو تحفظ دیا اور سنت کا کلا کما کیا۔ اس کی مثالیں بھی انشاءاللہ اگلی ملاقات میں تفصیل سے آئیں گی کہ ہم اپنی انا کی خاطر کیسے بدعت کو پروموٹ کرتے ہیں، باوجود کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی تھی، بدعتی کی مدد کرنے والا، ساتھ دینے والا، بلے بلے کرنے والا، اعانت کرنے والا، یہ اسلام کی بلڈنگ کو گرا رہا ہے۔ اور یقیناً جہاں بدعت آ جاتی ہے وہاں سے سنت اتنی غیرت مند ہے، قدرتی کوچ کر جاتی ہے، سفر کر جاتی ہے، چھوڑ دیتی ہے وہ علاقہ، چھوڑ دیتی ہے وہ وجود، چھوڑ دیتی ہے وہ جسم، چھوڑ دیتی ہے وہ جگہ جہاں جو نفیس طبع لوگ ہوتے ہیں نا، وہ بدبودار جگہوں پہ نہیں رہتے۔ اور بدعت سے بڑھ کے، شرک سے بڑھ کے اس شریعت میں کچھ اور بدبودار اور گندا ہے ہی نہیں ہے، بہت بدبودار ہے۔ اس سے اپنے آپ کو نفیس بن کے دامن کو بچائیے، سنت کی طرف لوٹیے، اور کبھی ذہن میں یہ سوال مت رکھیے کہ میں سنی ہوں، شیعہ ہوں، وہابی ہوں، دیوبندی ہوں، میں کسی ازم سے تعلق رکھتا ہوں۔ ایک ہی چیز میں ذہن میں رکھیے کہ میں نے کلمہ پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، میرا معبود اور الہ ایک اللہ ہے، اور میرے مصطفیٰ، میرے محبوب، میری زندگی، میرا پیار، میرا وقار اور میرا معیار وہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے۔ ان کی دستار سے اونچی کسی کی دستار نہیں، ان کے قول سے بڑھ کے کسی کا قول نہیں، ان کی رائے سے بڑھ کے کسی کی رائے نہیں۔
اور ان کے فرمان سے بڑھ کے کسی کا فرمان نہیں، ان کے علم سے بڑھ کے کسی کا علم نہیں، اور ان کے عمل سے بڑھ کے کسی کا عمل نہیں، اور ان کی اتھارٹی سے بڑھ کے کسی کی اتھارٹی نہیں۔ اوروں کو جتواتے رہے، محبوب کو ہراتے رہے۔ عجیب تھے یہ مناظر، عجیب تھے یہ عالم، عجیب تھے یہ فلسفے، عجیب تھی یہ دنیا، اور وہ جھوٹ بول رہا تھا بڑے سلیقے سے، کمال طریقے سے، بدعت کو سنت بنا کے اور میٹھا میٹھا کہہ کے پیش کیا گیا، اور بیچارہ عام آدمی اعتبار کر بیٹھا۔ اور جب پوچھا کہ یہ سوال رکھ ذہن میں کہ سنت سے نفرت کیوں ہے اور بدعت سے پیار کیوں ہے، تو کہتا ہے کہ میں اعتبار نہ کرتا تو کیا کرتا۔ وہ جھوٹ بول رہا تھا بڑے سلیقے سے۔ اللہ ہمیں سچ دکھائے، حق دکھائے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ۔ اللہ حق کی اصلی شکل دکھا کے اس کی پیروی کی ہمت دے دے اور توفیق دے دے۔ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اور اللہ جرم کو، بدعت کو، خرافات کو، رسوم و رواج کو، شرک کو اللہ اصلی شکل میں دکھا کے ان سے بچنے کی ہمت، طاقت اور توفیق دکھا دے۔ اللہ بیماروں کو شفائیں عطا فرما دے۔ اللہ جن کی شادیاں نہیں ہو رہی، اللہ ان کی خصوصی مدد اور معاونت فرما۔ میرے مالک جو مقروض ہیں قرض کی ادائیگی میں، اللہ ان کو غیب سے مدد دے، اور میرے اللہ بے روزگاروں کو رزق حلال عطا فرما۔ اللہ جتنے بھی پریشان لوگ ہیں، اللہ پریشانیوں کو دور کرتا ہے تو اللہ پریشانیاں رفع فرما دے۔ اللہ سیاسی بھونچال کو ختم فرما دے، اپنی رحمتوں کا نزول فرما دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب۔